بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام رضا علیہ السلام معجزات 3۔ محمد بن فضل ہاشمی سے مروی کہ جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے انتقال فرمایا تو مدینہ میں آیا اور امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا اور جو کچھ میرے پاس مال تھا آپ کے سپرد کیا۔ میں نے حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ میں بصرہ جا رہا ہوں، وہاں لوگوں کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی وفات کے متعلق علم ہو گیا ہے اور ان میں اختلاف پڑ گیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ مجھ سے دلائل امام پوچھیں گے۔ اگر آپ اس بارے میں مجھے کوئی چیز بتا سکتے ہیں تو بہتر ہوگا۔ فرمایا، اس بارے میں فکر نہ کرو، ہمارے بصرہ وغیرہ کے دوستوں کو آگاہ کرو کہ میں ان کے پاس آ رہا ہوں۔ ولا قوت الا باللہ۔ پھر آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کی تمام چیزیں میرے پاس لائے، حضرت کی چادر، چھڑی اور ہتھیار وغیرہ۔ میں نے عرض کیا، آپ کب آئیں گے؟ 3 دن کے بعد میں بصرہ آ گیا۔ لوگوں نے مجھ سے حالات دریافت کیے۔ میں نے کہا، میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں آپ کی وفات کے 1 دن پہلے حاضر ہوا۔ فرمایا، میں لا محالہ انتقال کرنے والا ہوں۔ جب مجھے قبر میں پوشیدہ کر دینا تو یہاں مت قیام کرنا، مدینہ کی طرف روانہ ہو جانا۔ میری ودیعتیں میرے بیٹے رضا علیہ السلام کے پاس پہنچا دینا، وہ میرے وصی ہیں اور میرے بعد صاحب الامر ہیں۔ میں نے حضرت علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کی اور تمام ودیعتیں امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا دیں۔ 3 دن کے بعد آپ تشریف لا رہے ہیں، جو چاہنا آپ ہی سے دریافت کرنا۔ امام رضا علیہ السلام تیسرے روز بصرہ میں تشریف لائے۔ حسن بن محمد کے گھر کا قصد فرمایا، حضرت کے لیے اس کا گھر خالی کیا گیا۔ آپ امر و نہی میں مصروف ہو گئے۔ حسن بن محمد نے فرمایا، تمام ان لوگوں کو بلاؤ جو محمد بن فضل وغیرہ کے ہاں شیعہ موجود تھے، جاسلیق، نصارہ، راس، جالوت، اور تمام لوگوں کو بلاؤ جو سوال کرنا چاہتے ہیں۔ تمام لوگوں کو جمع کیا۔ زیدیہ اور معتزلہ بھی حاضر ہوئے۔ ان لوگوں کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ حسن بن محمد نے ان کو کیوں بلایا ہے۔ جب یہ تمام لوگ آ گئے، امام رضا علیہ السلام نے مسند کو بچھایا اور اس پر تشریف فرما ہوئے فرمایا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا تمہیں علم ہے کہ میں نے تم پر سلام کی ابتدا کیوں کی؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ فرمایا، تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان ہو جائے۔ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے، آپ کون ہیں؟ میں علی بن موسیٰ بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب ہوں۔ میں رسول اللہ کا فرزند ہوں۔ میں نے صبح کی نماز حاکم مدینہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی مسجد میں پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے مجھے اپنے خلیفہ کا خط سنایا ہے۔ اس نے اپنی بہت سی باتوں میں مجھ سے مشورہ لیا ہے۔ میں نے جو کچھ خط میں تحریر تھا اس کے بارے میں اسے مشورہ دیا ہے اور اسے وعدہ کیا کہ میں آج عصر کے بعد آپ کے پاس آ جاؤں گا تاکہ میرے پاس بیٹھ کر اپنے خلیفہ کو خط کا جواب تحریر کرے۔ میں وعدے کے مطابق اس کے پاس جاؤں گا۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ لوگوں نے عرض کیا، فرزند رسول، ہم اس بات پر آپ سے ثبوت نہیں چاہتے، ہمیں معلوم ہے کہ آپ صادق القول ہیں۔ لوگ جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ فرمایا، مت جاؤ، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تم آثار نبوت اور امارت امامت کے متعلق سوال کرو، جس کو ہم اہل بیت علیہ السلام کے ہاں پاتے ہو۔ اپنے مسائل پیش کرو۔ عمر بن حذاب جو خارجی تھا نے پوچھا اور کہا، محمد بن ہاشمی نے آپ کے حوالے سے وہی باتیں بیان کی ہیں جن کو دل نہیں مانتے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، وہ کیا باتیں ہیں؟ آؤ اور دریافت کرو۔ پھر فرمایا، میں تمہیں تمام باتوں سے پہلے زبانوں اور لغات کے بارے میں آگاہ کرتا ہوں۔ یہ شخص رومی ہے، یہ ہندی ہے، یہ فارسی ہے اور یہ ترکی ہے۔ ہم نے ان لوگوں کو حضرت کے سامنے کر دیا۔ فرمایا، تم میں سے جو شخص چاہے اپنی زبان اور لغت میں مجھ سے سوال کرے۔ حضرت علیہ السلام نے ان کے سوالات کا ان کی زبان اور لغت میں جواب دیا۔ یہ دیکھ کر لوگ حیران و ششدر رہ گئے۔ تمام لوگوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ حضرت علیہ السلام ان سے ان کی زبان اور بولی
زیادہ فصیح بولتے ہیں۔ پھر حضرت علیہ السلام نے ابن حذاب کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ میں تجھے آگاہ کرتا ہوں کہ تو عنقریب ان دنوں میں اپنے رشتہ دار کے خون سے ہاتھ رگوں گے، میری اس بات کی تصدیق کرتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، ان الغیب لا یعلم الا اللہ، غیب کا علم صرف اللہ تعالی جانتا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا اور میں رسول اللہ تعالی عالم غیب ہے، غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا مگر جس رسول کو مرتضیٰ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مرتضیٰ ہیں، ہم لوگ اسی رسول کے وارث ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم غیب سے جتنا چاہا مطلع کیا۔ ہم لوگ گزشتہ اور قیامت تک ہونے والی تمام باتوں کو جانتے ہیں۔ اے فرزند حذاب، جس بات سے میں نے تمہیں آگاہ کیا ہے وہ 5 دن کے اندر ضرور ہو کر رہے گی، مگر اس مدت میں یہ بات صحیح ثابت نہ ہو تو میں کاذب اور افترا پرداز نعوذ باللہ من ذالک ہوں۔ اگر یہ بات سچی ثابت ہو جائے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو رد کیا، اور تمہیں ایک اور ثبوت سے آگاہ کرتا ہوں، تم آنکھوں کی تکلیف میں چلنے پھرنے سے معذور ہو جاؤ گے۔ یہ بات چند دن تک ہونے والی ہے۔ تمہیں ایک بات اور بتاتا ہوں کہ تم جھوٹی قسم کھاؤ گے اور برس کی بیماری میں مبتلا ہوگے۔ محمد بن فضل کا بیان ہے کہ خدا کی قسم ابن حذاب ان تمام باتوں میں مبتلا ہوا۔ اس سے پوچھا گیا کہ امام رضا علیہ السلام سچے ہیں یا جھوٹے؟ کہا، میں اس وقت جانتا تھا جب مجھے آگاہ کیا گیا کہ یہ باتیں ضرور ہو کر رہیں گی، لیکن میں سخت انجان بنا ہوا تھا۔ امام علیہ السلام جاسلیک سے، انجیل محمد کی نبوت پر دلالت کرتی ہے۔ جاسلیک، اگر انجیل دلالت کرتی تو ہم محمد کی نبوت کا انکار نہ کرتے۔ امام، مجھے اس سکنت سے آگاہ کرو جو تمہارے سفر میں ہے۔ جاسلیک، وہ تو اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اس کو ظاہر کریں۔ امام، اگر میں نے ثابت کر دیا کہ اس سے مراد نام محمد اور آپ کا ذکر ہے، اور اس بات کا عیسیٰ بھی اقرار کرتے ہیں بنو اسرائیل کو محمد کے آنے کی بشارت دی ہے، تو کیا تم اس بات کا اقرار کرو گے اور منکر نہیں بنو گے؟ جاسلیک، اگر آپ نے ثابت کر دیا تو میں انجیل کی بات کو رد نہیں کروں گا، نہ ہی منکر ہوں گا۔ امام علیہ السلام، سفر ثالث نکالو جس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کا ذکر ہے اور آپ کے بارے میں عیسیٰ نے بشارت دی۔ جاسلیک، یہ جگہ ہے۔ امام علیہ السلام نے سفر ثالث کی انجیل سے تلاوت شروع کر دی۔ جب ذکر محمد پر پہنچے تو فرمایا، اے جاسلیک، یہ کون نبی ہے جن کی صفت بیان کی گئی ہے؟ جاسلیک نے کہا، یہ ان کی صفت ہے۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، تو آپ کی وہی صفت بیان کروں گا جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ وہ صاحب ناقہ ہوگا، چادر اور عصا کا مالک ہوگا، نبی امی ہوگا، جس کو تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پائیں گے کہ وہ ان کو نیکی کا حکم اور برائی سے منع کرے گا، اور وہ ان کے بوجھ اور بندھنوں کو ختم کرائے گا، اور وہ انہیں طریق افضل اور منہاج عدل و صراط اقوام کی طرف ہدایت کرے گا۔ اے جاسلیک، میں تم سے عیسیٰ روح اللہ اور اس کے حکم کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تم یہ صفت اس نبی کی انجیل میں پاتے ہو؟ جاسلیک نے سر نیچے کر لیا اور یہ جانا کہ انجیل کا انکار کرنا کفر ہے۔ کہا، ہاں، یہ صفت انجیل میں موجود ہے۔ اس نبی کا ذکر عیسیٰ نے انجیل میں کیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کی صفت جو آپ نے ثابت کی ہے، یہ صحیح ہے کہ وہ انجیل میں موجود ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ذرا سفر ثانی کو دیکھو، میں تم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کے وصی کا اور آپ کی بیٹی فاطمہ کا اور حسن و حسین علیہ السلام کا ذکر دکھاتا ہوں۔ جب جاسلیک اور راسل جالوت نے یہ بات سنی تو جان لیا کہ امام رضا علیہ السلام توریت اور انجیل کے عالم ہیں۔ دونوں نے امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، خدا کی قسم، آپ نے وہ چیز پیش کی جس کا رد کرنا ممکن نہیں۔ اس کا انکار تو وہی شخص کرے گا جو تورات، انجیل اور زبور کا منکر ہوگا۔ حضرت کی بشارت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام دونوں نے دی ہے، لیکن یہ بات ہمارے نزدیک پائے ثبوت کو نہیں پہنچی کہ اس محمد سے وہی شخص مراد ہے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ ہے۔ یہ بات درست نہیں
کہ جس شخص کا ذکر ہمارے یہاں موجود ہو ہم اس کی نبوت کا بھی اقرار کریں، اور ہمیں اس کے متعلق شک ہے کہ اس محمد سے مراد تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ ہی ہیں۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، تم شک سے دلیل پکڑتے ہو، کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے یا آپ کے بعد یا آدم سے لے کر اس وقت تک کسی ایسے نبی کو بھیجا ہے جس کا نام محمد ہو، جس کو تم کتابوں میں پاتے ہو، جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء پر نازل کیا، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کے سوا کوئی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ ہیں؟ یہ سن کر وہ لوگ حضرت کی بات سے لاجواب ہو گئے اور عرض کرنے لگے، آپ اس کے سوا اور کوئی چارے کار نہیں کہ ہم اس بات کا اقرار کریں کہ وہ آپ کے محمد ہیں۔ اگر ہم آپ کے سامنے اس بات کا اقرار کر لیں کہ اس سے مراد آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آپ کے وصی آپ کی بیٹی کے دونوں فرزند مراد ہیں تو آپ لوگ ہمیں اسلام میں مجبوراً داخل کریں گے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، اے جاسلیق، تم اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری میں ہو، ہماری طرف سے کوئی ایسی چیز صادر نہ ہوگی جس سے تم ڈرتے اور خوف کرتے ہو۔ جاسلیق نے عرض کیا، جب آپ نے مجھے اطمینان دلا دیا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اس سے مراد یہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ ہیں جن کا نام محمد ہے، اور وصی سے مراد یہی وصی ہیں جن کا نام علی علیہ السلام ہے، اور بیٹی سے مراد یہی بیٹی ہے جن کا نام فاطمہ ہے، اور سبط سے مراد حسن اور حسین علیہ السلام ہے۔ امام نے فرمایا، توریت، انجیل اور زبور میں اس نبی، اس وصی اور اس بیٹی اور ان سبتین کا ذکر سچا اور انصاف پر مبنی ہے یا جھوٹ اور کذب ہے؟ عرض کیا، سچا اور انصاف پر مبنی ہے، اللہ تعالیٰ نے حق بات کہی ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے جب اس بات کا جاسلیق سے اقرار لیا تو فرمایا، اے راس الجالوت، اب تم زبور داؤد کا فلاں سفر سنو۔ حضرت نے زبور کا سفر ثانی تلاوت فرمایا، حتیٰ کہ ذکر محمد، علی، فاطمہ اور حسن و حسین علیہ السلام پر پہنچے اور فرمایا، اے راس جالوت، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا یہ بات زبور داؤد علیہ السلام میں موجود ہے؟ اور تم بھی امان، ذمہ داری اور عہد میں اس طرح ہو جس طرح کہ میں نے جاسلیق سے یہ وعدہ کیا ہے؟ راس جالوت نے کہا، ہاں، ہو بہو یہ باتیں زبور میں ان حضرات کے ناموں کے ساتھ موجود ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تجھے ان آیات کا واسطہ جن کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ بن عمران علیہ السلام پر تورات میں نازل کیا ہے، کیا تم محمد، علی، فاطمہ اور حسن و حسین علیہ السلام کی تعریف پاتے ہو جو عدل اور فضل کے ساتھ منسوب ہیں؟ کہا، ہاں، اور جو اس بات کا انکار کرے گا وہ اپنے رب اور انبیاء کے ساتھ کافر ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، اب تورات کا فلاں سفر نکالو۔ امام علیہ السلام نے تورات کی تلاوت شروع کر دی اور راس جالوت حضرت علیہ السلام کی تلاوت، بیان، فصاحت اور زبان کی صفائی سے متعجب ہو رہا تھا۔ جب حضرت علیہ السلام ذکر محمد پر پہنچے تو راس جالوت نے کہا، یہ احمد اور بنت احمد، ایلیا، شبر و شبیر کا ذکر ہے جس کے عربی میں معنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، علی علیہ السلام، فاطمہ سلام اللہ علیہا اور حسن و حسین علیہ السلام کے ہیں۔ امام کاظم علیہ السلام نے تمام حصہ تلاوت فرمایا۔ امام علیہ السلام جب تورات کی تلاوت سے فارغ ہوئے تو راس جالوت نے عرض کیا، اے فرزند محمد، اگر میری تمام یہودیوں پر حکومت اور سرداری ہوتی تو میں احمد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ پر ایمان لاتا اور آپ کے حکم پر چلتا۔ قسم ہے اس اللہ تعالیٰ کی جس نے تورات کو موسیٰ پر اور زبور کو داؤد پر نازل کیا، میں نے آپ سے زیادہ تورات، زبور اور انجیل کا قاری کسی شخص کو نہیں دیکھا، اور نہ ہی کسی ایسے شخص کو دیکھا جو آپ سے زیادہ اچھی تفسیر اور بہترین فصاحت سے پڑھ سکتا ہو۔ امام رضا علیہ السلام ان لوگوں کے ساتھ زوال تک تشریف فرما رہے۔ فرمایا، زوال کا وقت آ گیا ہے، میں نماز ادا کرتا ہوں اور حاکم مدینہ سے جو میں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ خلیفہ کا جواب میری موجودگی میں تحریر کرے گا، میں مدینہ چلتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی صبح کو تمہارے پاس آؤں گا۔ راوی کا بیان ہے کہ عبداللہ بن سلیمان نے اذان اور اقامت کہی، امام رضا علیہ السلام نے آگے ہو کر نماز پڑھائی اور قرأت میں آہستگی فرمائی، سنت کے پورے طریقے پر رکوع فرمایا، پھر واپس مدینہ تشریف لے گئے۔
صبح کے وقت اس مجلس میں امام رضا علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کے ساتھ ایک رومی لونڈی بھی تھی۔ حضرت اس کے ساتھ رومی زبان میں گفتگو فرماتے تھے۔ جاسلیق دونوں کی باتیں سنتا رہا کیونکہ جاسلیق رومی زبان جانتا تھا۔ امام رضا علیہ السلام نے لونڈی سے مخاطب ہو کر فرمایا، تیرے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ زیادہ محبوب ہے یا عیسیٰ علیہ السلام؟ عرض کرنے لگی، جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کو نہیں جانتی تھی، عیسیٰ علیہ السلام میرے نزدیک زیادہ محبوب تھے۔ اب جب کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کو پہچان لیا تو آپ میرے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ محبوب ہے، بلکہ ہر نبی سے زیادہ محبوب ہے۔ جاسلیق نے کہا، اگر تم دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ میں داخل ہو جاؤ گی تو عیسیٰ علیہ السلام سے بغض رکھو گی۔ کہنے لگی، معاذ اللہ، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام میرے نزدیک محبوب ہوں گے۔ آپ پر ایمان رکھوں گی لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ سب سے زیادہ محبوب ہوں گے۔ امام رضا علیہ السلام نے جاسلیق سے فرمایا، لونڈی کی گفتگو کی ترجمانی لوگوں سے کر دیجئے، تم نے لونڈی سے کیا کہا اور اس نے تمہیں کیا جواب دیا؟ جاسلیق نے تمام لوگوں سے اس کی گفتگو بیان کر دی۔ جاسلیق نے کہا، اے فرزند محمد، یہاں ایک سندھی آدمی موجود ہے، نصرانی المذاہب ہے، جو صاحب احتجاج ہے اور سندھی زبان میں کلام کرتا ہے۔ فرمایا اسے حاضر کرو۔ وہ حاضر ہوا۔ حضرت علیہ السلام نے اس سے سندھی زبان میں گفتگو کی، پھر اسے سندھی زبان میں ہجے کر کے کوئی چیز نوٹ کرانے لگے جو دین نصرانی میں ثابت تھی۔ ہم لوگوں نے سندھی کو تبتی تبتلا کہتے ہوئے سنا۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شخص سندھی زبان میں اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتا ہے۔ پھر حضرت نے اس سے عیسیٰ اور مریم کے متعلق گفتگو کی۔ حضرت پے در پہ ایک کے بعد دوسری گفتگو کرتے رہے۔ آخر کار سندھی نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ پھر اس نے اپنا کوٹ اتارا، درمیان میں زنار موجود تھا۔ عرض کیا، اے رسول اللہ کے فرزند، اس کو اپنے ہاتھ سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیجئے۔ حضرت نے چھری منگوا کر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ محمد بن فضل ہاشمی کا بیان ہے کہ سندھی کو حمام میں لے جایا گیا، اسے غسل دے کر اسے اور اس کے اہل و عیال کو لباس پہنایا۔ میں تمام لوگوں کو مدینہ لے گیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔